بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش 1 لیول ایف اے کورس 386 یونٹ 2. آج ہم یونٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں علامہ اقبال نبی یونیورسٹی کے سلیبس میں، جو کہ ایف اے کے لیے ہے، اور یونٹ 2 کا عنوان ہے گریٹنگز اینڈ انٹروڈکشنز. یعنی کہ آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے اور لوگوں کو گریٹ کرنا، یعنی نیک خواہشات کا اظہار کرنا. تو اس پہ پہلے ہی چیپٹر پہ آپ کو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ویلکم کیا گیا ہے بہت پیارے طریقے سے. اچھا سا جو ہے وہ آئیکنز بنے ہوئے ہیں، اور یہ فرزانہ اور ثانی صاحبہ نے لکھا ہے. سیکشن اے اس میں ہے فنکشنز، گریٹنگز اینڈ انٹروڈکشن. سیکشن بی میں ریڈنگ ہے، لرننگ ٹو ریڈ. پھر سیکشن سی ہے رائٹنگ، فلنگ فارمز اینڈ کویشچنیئرس. اس کے بعد انہوں نے ایک تصویر بنائی ہوئی لڑکی کی جس پہ لکھا ہوا ہے ہیلو، یعنی کہ وہ آپ کو گریٹ کر رہی ہے فرسٹ میں ہی. دین سیکشن اے پہ آ جائیے. سیکشن اے ہے گریٹنگ اینڈ انٹروڈکشن. Greetings play a very important role in any culture. کسی بھی ثقافت میں گریٹنگز جو ہیں، نیک خواہشات کا اظہار جو ہے، وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. گریٹنگز آر اے سائن آف رسپیکٹ دیٹ وی شو ٹو پیپل وی کم اکراس پریکٹیکلی ایوری ڈے. تو گریٹنگ جو ہے بہت ایک سائن ہے، ایک نشانی ہے اس بات کی کہ آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن سے کہ آپ دن بھر میں مل رہے ہوتے ہیں. دیز پیپل کین بی آور فرینڈس. یہ لوگ ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں. اور ریلیٹیوس ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. اور ایلڈرس ہمارے بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور ینگ پیپل ہمارے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. اور کو ورکرس ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھی کام کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ایکسیٹرا وغیرہ وغیرہ. Thus greetings each other is an essential part of our daily communication process. تو ہمارا جو روزانہ کی گفتگو کا طریقہ کار ہے، اس میں گریٹنگز جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، ایک اہم حصہ ہیں ہماری گفتگو کا. یعنی دیکھیں نا، ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں، بینگ اے مسلم، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے. یا اسی طرح کوئی ہمارا کوئی کام کر دیتا ہے، تو اگر وہ مرد میں سے ہے تو ہمیں جزاک اللہ کہتے ہیں. اگر وہ کسی خاتون ہے تو ان کو ہم شکریہ کے طور پر جزاک اللہ کہتے ہیں. اردو میں اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم شکریہ کہہ دیتے ہیں، بڑی مہربانی کہتے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح انگریزی میں بھی روزمرہ کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے ہم جو ہے وہ گریٹنگس یعنی اپنی خواہشات کا، نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. سو ان دس یونٹ یو ول لرن سم کامن گریٹنگس ان انگلش لینگویج. تو اس یونٹ میں آپ بہت عام سے جو عام طور پر استعمال کی جانے والی گریٹنگس ہیں وہ ہم پڑھیں گے. کچھ انٹروڈکشن ہوگا، یس اینڈ نو اینڈ WH کویشچن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یس اینڈ نو کویشچن بھی ہم پڑھیں گے. یعنی وہ کون سے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کا جواب یس اور نو میں دے دیا جاتا ہے، اور وہ کیسے سوالات ہوتے ہیں جن کو کہ ہم WH کویشچن کہتے ہیں. یعنی کہ جو WH ورڈس ہمارے پاس ہیں ان سے شروع ہوتے ہیں. واٹ، وین، ویئر، وائی، ہاؤ وغیرہ کے جو لفظ ہیں ان سے شروع ہوتے ہیں. پھر ریڈنگ ہے، پھر فلنگ فارمز اینڈ کویشچنیئر ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ان پاکستان کلچر دا موسٹ کامن گریٹنگ السلام علیکم. تو موسٹ کامن گریٹنگ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. بٹ دیئر آر مینی لینگویجز اسپوکن ان پاکستان اینڈ ایچ لینگویج ہیز اٹس اون ٹپیکل وے آف گریٹنگ. اچھا، لیکن پاکستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں جن کے اپنے گریٹ کرنے کے انداز ہیں. اچھا، اس کا تعلق السلام علیکم کہنے کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے آپ کے مذہب سے. اگر آپ مسلمان ہیں تو چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں گے، آپ السلام علیکم ہی کہیں گے. ہاں، اگر آپ کسی اور مذہب سے ہیں تو ہر مذہب میں الگ الگ طریقہ کار ہیں گفتگو کے، یا کلچرلی بھی جو دوسرے طریقہ کار ہیں وہ ہیں. تو کلچرلی آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بینگ اے مسلم آپ کیا ہوگا، ہمیشہ السلام علیکم ہی کہیں گے اور اسی کو پریفر کریں گے. اچھا، پھر ہے جناب کہ کیونکہ ڈفرینٹ لینگویجز ہیں تو ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں. تو اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے جی آئی این او گریٹنگ ان پنجابی لینگویج. اب پنجابی لینگویج میں جی آئی این او کہتے ہیں. اب جو لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ جی آئی این او کے کیا معنی ہیں. پھر اس کے بعد سندھی میں ہے بھلی کرے آئے ہو. ٹھیک ہے، بھلی کرے آئے ہو. اچھا، یہ سندھی لینگویج چونکہ میں خود کراچی سے ہوں اور سندھی لینگویج بھی میں نے یہاں میں پڑھتی بھی ہوں، سنتی بھی ہوں اور بولتی بھی ہوں. میرے اپنے بھی پروگرامز ریڈیو پر ہوئے ہیں سندھی کے. تو بھلی کرے آئے ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آنے سے خوشی ہوئی، اچھا ہوا آپ آئے. دین
پشتو میں ہے بخیر راگلے، اب پشتو گریٹنگ. اب اس کے بھی معنی جو پشتو میں جو لوگ پشاور سے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ اس کے معنی کیا ہیں. Then similarly in Arabic language people greet one another in many different ways. Read the Arabic greetings given below. آپ کہتے ہیں کہ جناب عربی میں بھی جو ہے بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں گریٹنگس کے لیے. پہلا تو یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک. پھر اس کے بعد ویلکم کے لیے جو انگریزی میں اور لفظ ویلکم استعمال ہوتا ہے تو ویلکم کی جگہ وہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً. ہیلو کی جگہ وہ کہتے ہیں مرحبا. نائس ٹو میٹ یو کی جگہ وہ کہتے ہیں فرصہ سعیدہ. گڈ مارننگ کی جگہ وہ کہتے ہیں صبح الخیر. گڈ ایوننگ کی جگہ وہ کہتے ہیں مساء الخیر. گڈ نائٹ کو وہ کہتے ہیں تصبح علی خیر. اور ہاؤ آر یو کو وہ کہتے ہیں کیف حالک. گڈ بائی کو وہ کہتے ہیں ما سلام. اور تھینک یو کو وہ کہتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے یہ طریقہ کار ہو گئے ڈفرینٹ. لیکن جو ہم ملتے ہیں تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. جب ہم خدا حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فی امان اللہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی امان میں دیا. اچھا جناب ہے، دا فالوئنگ آر دا سم یوزفل اینڈ بیسک گریٹنگس ان انگلش لینگویج. اب کچھ انہوں نے بتائی ہیں کہ بیسک گریٹنگس جو ہیں انگلش لینگویج میں ہیں، تو کچھ تھوڑی سی انہوں نے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹک ورک کے ساتھ تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں سمجھانے کے لیے آپ کو، یہ ایک نظر میں آپ کو پتہ چل جائے. لائک گڈ مارننگ، تو گڈ مارننگ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ آسمان پہ سورج چمک رہا ہے اور ایک مکان ہے اس کے اوپر مرغا جو ہے وہ اذان دے رہا ہے یا بانگ دے رہا ہے کہہ لیجیے. تو صبح صبح مرغا اذان دیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اذان دینا، وہ باقی دوسری اردو میں کہتے ہیں بانگ دینا، یعنی وہ بہرحال آواز دیتا ہے. تو یہ گڈ مارننگ ہو گیا. پھر گڈ آفٹر نون میں سورج انہوں نے پورا چمکتا ہوا بتا دیا، درخت بتا دیے اور مکانات بتا دیے. پھر اس کے بعد یعنی کہ دوپہر کے بعد پھر ہے گڈ ایوننگ، شام کا وقت. تو سورج تھوڑا سا چھت سے اور اوپر چلا گیا آپ کی. اور اچھا ایک بڑا اچھا سا ڈفرینس انہوں نے بتایا، دیکھیں گڈ آفٹر نون جو انہوں نے بتایا دوپہر کا وقت ہے، سورج بالکل گھروں کے مکانوں کے درختوں کے اوپر بنایا ہے. اور جب گڈ ایوننگ ہے یعنی شام کا وقت ہوتا ہے تو سورج تھوڑا سا ڈھل جاتا ہے نا، تو وہ مکان کے تھوڑا سا سائڈ میں بنایا گیا، وہ اب نیچے کی طرف آ رہا ہے. ایرو بھی بنا دیا تاکہ وہ نیچے کی طرف آتا ہوا آپ کو دکھائی دے. پھر اس کے بعد گڈ نائٹ ہے تو بتایا گھر کا کمرہ بتا دیا ہے. کھڑکی بتائی ہے، کھڑکی میں باہر اندھیرا ہو رہا ہے، چاند چمک رہا ہے اور ستارے چمک رہے ہیں، تو یہ آپ کا گڈ نائٹ ہو گیا. اس کے بعد نیچے انہوں نے ایک شیڈیول بھی دے دیا ہے. گڈ مارننگ از بیفور 12 AM، یعنی صبح 12 بجے سے پہلے تک آپ گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں. گڈ آفٹر نون آفٹر 12 نون اینڈ بیفور 5 PM، یعنی 12 بجے صبح کے بعد دوپہر شام تک 5 بجے تک، شام 5 بجے تک آپ جو ہے وہ گڈ آفٹر نون کہہ سکتے ہیں. گڈ ایوننگ 5 بجے کے بعد آپ کا گڈ ایوننگ شروع ہو جاتا ہے. گڈ نائٹ ول بی یوز اونلی وین لیونگ اینڈ از نیور یوز ایز اے گریٹنگ ایون لیٹ ایٹ نائٹ آن، یعنی بہت رات بھی آپ کسی کو پوچھیں تو اس کو گڈ نائٹ نہیں کہیں گے. گڈ نائٹ آپ جب ہی کہیں گے جب کہ آپ خدا حافظ کہہ رہے ہوں رات کے وقت. یعنی شب بخیر ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہی کہتے ہیں نا، جب ہم رات کو ہم سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں جی شب بخیر مینس اینڈ آف دی کنورسیشن، اب ختم، اب باتیں اب ہم نے سونا ہے یا اب ہم جا رہے ہیں. سو اب یہاں پہ ایک انہوں نے آپ کو ایک کیسیٹ کی تصویر بھی بنائی ہے، لکھا ہے ریکارڈڈ ٹیکسٹ 1 ناؤ لسن ٹو سم کامن فارمل گریٹنگز. اب یہ کچھ فارمل گریٹنگز جو ایک دیکھیں، ایک فارمل ہوتا ہے ایک انفارمل ہوتا ہے. ایک جو بالکل مطلب عام اس میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوستانہ ماحول میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جو دوستانہ ماحول میں ہے وہ انفارمل ہوتا ہے، اور جو غیر دوستانہ مطلب یہ نہیں لڑائی وغیرہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل آپ ذرا تمیز تہذیب کے ساتھ، ذرا ادب لحاظ کے ساتھ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ فارمل گریٹنگز ہیں. آفیشیل گریٹنگز بھی ہے. فارمل گریٹنگز میں اب یہاں پہ کیسٹ میں ہے گڈ مارننگ سر ہاؤ ڈو یو ڈو، یعنی گڈ مارننگ سر آپ کیسے ہیں. ہیلو مسز حماد اٹ از نائس ٹو سی یو اگین، مسز حماد آپ سے دوبارہ مل کر اچھا لگا. گڈ آفٹر نون مسٹر خان اٹ از گڈ ٹو سی یو، آپ سے مل کر اچھا لگا. گڈ آفٹر نون مسٹر خان کو گڈ آفٹر نون کہہ دیا. دین ہاؤ آر یو میڈم، آپ کیسی ہیں میڈم. ہیلو علی صاحب ہاؤ از ایوری تھنگ ود یو، ہیلو علی صاحب آپ کے تمام معاملات آپ کے کیسے ہیں، یعنی زندگی کیسے چل رہی ہے، جیسے ہم پوچھ لیتے ہیں نا.
دین ہے اس کے بعد گڈ ایوننگ، اٹ از آلویز اے پلیزر ٹو سی یو، آپ سے مل کر ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو، آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو اگین، آپ کیسے ہیں، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، یا مجھے آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی. تو یہ آپ کے کچھ کیسٹس کے الفاظ تھے. اچھا مزید بھی ہیں. پلیز نوٹ، کہتے ہیں آپ یہ نوٹ کیجیے گا، یوزنگ سر اینڈ میڈم ان اے گریٹنگ از ویری فارمل. جب آپ کسی کو سر یا میڈم کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت فارمل ہوتا ہے. اٹ گیوز ایکسٹرا اسٹیٹس اور امپورٹینس ٹو دا پرسن یو آر ٹاکنگ ٹو، اور یہ جس بھی شخص سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو ایک الگ سے ایک ادب اور احترام دیتا ہے. یعنی آپ اپنے ٹیچر سے بات کر رہے ہیں یا آپ اپنے کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کو سر کے، اگر وہ سر ہیں مطلب آدمی ہے تو انہیں سر کہیں گے، اگر خاتون ہے تو اپنے میڈم کہیں گے. تو یہ ایک ایکسٹرا رسپیکٹ ہوتی ہے ان کے لیے. دین ہاؤ ڈو یو ڈو از ویری فارمل اینڈ از ناٹ یوز ویری مچ اسپیشلی بائی ینگر پیپل دیز ڈیز. کہتے ہیں آپ ہاؤ ڈو یو ڈو جو ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور خاص کر ینگ جنریشن ہے وہ تو خیر ماشاء اللہ بہت ہی مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہے. تو بہرحال وہ بالکل بھی ہاؤ ڈو یو ڈو نہیں استعمال کرتی. اٹ مے بی یوز آن فرسٹ میٹنگ اینڈ اکمپنیڈ بائی اے فارمل ہینڈ شیک. تو پہلی مرتبہ اگر آپ کسی شخص سے مل رہے ہوں تو آپ اس کو ہاؤ ڈو یو ڈو کہہ لیتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ. دین فارمل فیئرویلس. اب یہ فارمل فیئرویلس یعنی فارمل خدا حافظ کیا ہے، ایٹ اے فارمل لیول دا موسٹ کامن فیئرویل وڈ پروبیبلی بی، یعنی اگر بہت زیادہ فارمل آپ مل رہے ہیں کسی شخص سے، اس کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے، اٹ واز نائس ٹو میٹ یو اور نائس ٹو ہیو میٹ یو. آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آپ سے ملے اچھا لگا، اور گڈ بائے. پھر اس کے بعد ہے آپ کی ریکارڈنگ ٹیکسٹ 2. ناؤ لسن ٹو سم کامن انفارمل گریٹنگس. اب یہ انفارمل، وہ فارمل تھی، اب یہ انفارمل. اس پہ ڈفرینس ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ادب، دیکھیں تمیز ہر جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے، رسپیکٹ ہمیشہ بہت جگہ اہمیت رکھتی ہے. آپ جس کسی بھی شخص سے آپ رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں اسے اچھا لگتا ہے. اب بعض کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ انگریزی استعمال کرتے ہیں لیکن انگریزی کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس لفظ کو استعمال کہاں کرنا چاہیے. یعنی اب آپ اپنے کسی بڑے کے پاس جائیں اور ان سے کہیں ہائی گائز کیا حال ہے، تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ پگلا میں کیوں ہائی گائز کہہ رہا ہے. تب بھائی تمیز سے بات کریں، لیکن آپ اس کو کہیں گے ہیلو سر ہاؤ ڈو یو ڈو، تو انہیں لگے گا ہاں بھی بڑا تمیز والا بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے. حالانکہ تمیز والا آپ پہلے بھی ہیں، بس فرق کیا ہے، آپ کو انگریزی کا صحیح استعمال کا علم نہیں ہے. تو بہرحال اب اس میں آ رہی جناب ہیلو میں کیا ہے یہ انفارمل گریٹنگس میں ہائی، واٹس اپ کیا ہو رہا ہے، گڈ ٹو سی یو اچھا لگا آپ سے مل کے، ہاؤ آر تھنگس ود یو، چاہے تو ود یو کہیں بریکٹ میں لکھا ہوا، چاہے تو کہیں ہاؤ آر تھنگس، یعنی زندگی کیسی چل رہی ہے. اب آپ کسی بڑے سے جا کے پوچھیں زندگی، بیچارے وہ بزرگ ہیں، آپ ان سے کہیں زندگی کیسی چل رہی ہے، وہ بیچارے ویسے ہی اپنی موت کے قریب ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں زندگی کیسے چل رہی ہے، تو بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اٹ از نائس ٹو میٹ یو، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، بجائے اس کے آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے، کب اس کا مطلب تو کچھ اور ہی ہوا نا، آگے کچھ اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے. خیر دین ہاؤ از اٹ گوئنگ، یہ بھی یہی ہے، کیسے چل رہے ہیں، حالات کیا ہیں، کیسے چل رہے ہیں. اٹ از بین ایجز سنس وی لاسٹ میٹ، یہ بڑی محبت سے کہا جاتا ہے، آپ سے ملے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، آخری بار بہت دنوں پہلے ملے تھے. اٹس بین سچ اے لانگ ٹائم سنس، بہت عرصہ ہوا آپ سے ملے ہوئے. یہ بھی بڑی محبت سے کہا جاتا ہے. کسی سے آپ بڑے اپنا بہت اچھا سا دوست ہو یا بہت اچھی سی کوئی آنٹی ہوتی ہیں جن سے ہمیں مل کے بڑا اچھا لگتا ہے، پھر ہمیں لگتا ہے آپ سے مل کے بہت عرصہ ہو گیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، یا وہ ہم سے کہہ دیتی ہیں. پلیز نوٹ، اب انہوں نے یہاں پہ کہا ہائی از این انفارمل سبسٹیٹیوٹ فار ہیلو. تو ہائی جو ہے وہ ہیلو کا انفارمل سبسٹیٹیوٹ ہے، کبھی کسی بڑے کو ہائی مت کہیے گا. تھینکس از این انفارمل سبسٹیٹیوٹ فار تھینک یو، اور تھینک یو کی جگہ تھینکس کہہ دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اچھا تھینکس کا یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، جیسے دیکھیں تھینک یو بیسیکلی پورا جملہ آئی تھینک یو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس میں سے ہم آئی نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اثر آئی تھینکس اگر آپ نے کہا، میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے وہ آئی تھینکس کہہ دیتے ہیں. آئی کے ساتھ تھینکس کیسے آ سکتا ہے، تھینکس ایک ورب ہے، ٹھیک ہے، اور اس ورب کے ساتھ جو ہے اگر آپ کا ایس اور ای ایس لگا ہو کسی بھی ورب کے ساتھ، ہم نے پڑھا ہے تو تھرڈ پرسن کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ہی شی کے ساتھ، جبکہ وہاں ہی شی والا تو معاملہ ہے ہی نہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ صرف تھینکس یعنی بہت شکریہ آپ ایسے کہیں گے. لیکن جہاں آپ نے آئی تھینکس کہہ دیا تو تھینک ورب بن جائے گا، وہ ناؤن نہیں رہے گا، پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، انگریزی غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا دین انفارمل فیئرویل ایٹ اے مور انفارمل لیول، اگر بہت زیادہ انفارمل لیول پہ آپ آ جائیں، اٹ ول بی کوائٹ نارملی ٹو سے، تو عام طور پر آپ کہتے ہیں بائے بائے بائے، سی یو، ٹیک کیئر،
یہ سارے جملے آپ کہہ سکتے ہیں انہیں. دین ہے وی آر فارمل وتھ پیپل. اب کن لوگوں کے ساتھ ہم فارمل ہوتے ہیں؟ ہو آر اولڈر ان ایج، جو ہم سے عمر میں بڑے ہوں. ہو آر سینئر ان پروفیشن، جو پروفیشن میں ہم سے سینئر ہوں، ہم یعنی کہ ہمارے عہدے میں ہم سے بڑے ہوں. دین ہوں یا پھر وہ جو بھی جس بھی پروفیشن میں ہیں اس پروفیشن میں انہوں نے کافی وقت گزارا ہو، ایکسپیرینسڈ ہو وہ لوگ. ہوم وی ڈو ناٹ نو، اور ان لوگوں کے ساتھ فارمل ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. دین وی آر انفارمل وتھ پیپل. کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم انفارمل ہوتے ہیں؟ ہو آر آف دی سیم ایج اور سلائٹلی اولڈر، جو ہمارے برابر کے ہوں یا تھوڑے سے بڑے ہوں. ہو آر کولیگس، فرینڈس اور ریلیٹیوز، جو ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. ہوم وی نو ویل، اور جنہیں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو ان سے ہم انفارمل ہو سکتے ہیں. وی یوز اسپیشل گریٹنگز دیٹ آر جسٹ سوٹیبل فار اے پرٹیکولر اوکیشن. ہم اسپیشل گریٹنگ استعمال کرتے ہیں خاص پرٹیکولر اوکیشن کے لیے. اچھا، ایک بات اور پہلی والی بات پہ جو انفارمل میں ہے، انہوں نے کہا نا کہ ہم اپنے ریلیٹیو سے بھی، تو ریلیٹیوز بھی کون؟ جو ہم سے چھوٹے ہوں. ہم سے بڑوں سے بالکل بھی ہم نے یہ انفارمل وے میں ہائی ہوئی والا کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. دین اب ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ہیئر آر سم آف دا موسٹ کامن اسپیشل گریٹنگ. اب کچھ بہت کامن اسپیشل گریٹنگس آ گئے. ایک انہوں نے عید مبارک کا کارڈ بھی یہاں پہ لگایا ہوا ہے. تو ہیپی عید اور عید مبارک ہم کہتے ہیں. اچھا دیکھیں، یا تو آپ ہیپی عید کہیں گے یا آپ عید مبارک کہیں گے. ہیپی عید کا مطلب اور عید مبارک ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. دین رمضان مبارک، نیا سال مبارک اور ہیپی نیو ایئر. ٹھیک، اسی طرح ہیپی نیو ایئر اور نیا سال مبارک ایک ہی بات ہے. آل دا بیسٹ فار اے ہیپی نیو ایئر. ٹھیک، ہیپی کرسمس، ہیپی برتھ ڈے، بیسٹ وشیز، گڈ لک آن یور برتھ ڈے، مینی ہیپی ریٹرنس، کانگریچولیشنس. یہ ساری ہماری امپورٹنٹ گریٹنگس ہیں. ٹھیک، امید ہے کہ آپ کو اس کے معنی پتہ ہوں گے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں. چلیں کچھ کے رمضان مبارک تو آپ کو پتہ ہی ہے، نیا سال مبارک بھی پتہ ہے. آل دی بیسٹ فار اے ہیپی نیو ایئر، یعنی کہ نیا سال آپ کو بہت اچھا سے گزرے. اچھی خواہشات ہماری آپ کے لیے. پھر ہیپی کرسمس ایک ہی بات ہو گئی. ہیپی برتھ ڈے بھی پتہ ہی ہوگا. بیسٹ وشیز، بہت ساری نیک خواہشات آپ کے لیے. گڈ لک آن یور برتھ ڈے، یعنی آپ کے لیے بہت اچھا ہو آپ کی برتھ ڈے پر. مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے. گریٹنگس میں ابھی یہاں پر انہوں نے نیچے بھی کچھ بڑے اچھے سے غبارے، بلونز بنے ہوئے ہیں رنگ برنگے. پھر چاند بھی بنا ہوا ہے، اس پہ ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا ہے. چاند بنا کر تو خیر ہیپی عید لکھا ہوا ہونا چاہیے. خیر، اور ایک دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے، اس پہ بھی ایک اسکالر لڑکی کو جو ہے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، ڈگری شگری ہاتھ میں لیے ہوئے، بوکے لیے ہوئے، جو ہے لک آؤٹ ورڈ کیا لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ. تو یہ کچھ گریٹنگس کے انہوں نے تصاویر بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے یہاں بنا دی ہیں. دین ہے ریڈ دا فالوئنگ ایکسپریشنس. Please notice. Read the following expression. Please notice that there is one particular question. ایک خاص question ہے being asked, but there are 3 different responses. ایک particular question عموماً پوچھا جاتا ہے اور لیکن responses جو ہیں وہ different ہوتے ہیں. دیکھیں question ہے how are you. ٹھیک، اور response کیا ہو سکتا ہے؟ great, thanks، بہت اچھے، ٹھیک، fine, thanks، not too bad, thanks، بہت برے نہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تو دیکھیں کامنلی ہم پاکستان میں بھی ایسی اور ہوتا ہے نا، ہم اپ لوگ اردو میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارے؟ ہاں بس ٹھیک ہے. اور کوئی کہتا ہے زبردست، شاندار، بڑے مزے کر رہے ہیں ہم لوگ، ایسے بھی جواب آ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے، شکریہ، نہیں کوئی زیادہ برے نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے. سارے رسپانسز. تو ہیومن نیچر جو ہے نا وہ ہر جگہ ایک جیسی ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، انگریزوں میں بھی، یورپ میں بھی، ساری جگہوں پر ایک جیسی ہے. ہم جوابات بھی اسی حساب سے دے رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا لینگویج کا ایک ڈفرینس ہو جاتا ہے، طریقہ کار کا کہیں پہ بھی کلچرلی تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، باقی چیزیں عموماً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. دین ہے ریڈ دا فارمل اینڈ انفارمل گریٹنگس اینڈ دیئر رسپانسز گیونگ ان دا بلو ٹیبلس کیئرفلی. اب انہوں نے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، یعنی ایک چارٹ دیا ہوا ہے، اور اس پہ انہوں نے فارمل اور انفارمل گریٹنگس دی ہوئی ہیں اور ان کے رپلائی بھی دیے ہوئے ہیں. تو فارمل گریٹنگ ایک کالم میں ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے فارمل گریٹنگ، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے فارمل رپلائی. اب فارمل گریٹنگ میں ہے گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، تو جواب اس کا ہو سکتا ہے رسپانس میں. فارمل رپلائی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آئی ایم فائن، تھینک یو، اینڈ ہاؤ آر یو، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں. دین آپ کے پاس نیکسٹ ہے آئی ہیو ناٹ سین یو فار اے لانگ ٹائم، میں نے بہت عرصے سے آپ کو نہیں دیکھا. یس آئی ہیو بین اوے ورکنگ ان دبئی، ہاں میں دبئی میں کام کر رہا تھا، یا میں دور تھا دبئی میں کام کر رہا تھا. جواب یہ ہو جائے گا. دین یو آر لکنگ گڈ، آپ اچھے لگ رہے ہیں.
تو فارمل رپلائی ہوگا تھینک یو، بہت شکریہ، آئی ہیو ڈن اے لاٹ آف واکنگ ان دا ماؤنٹینس. ہاں میں نے بہت زیادہ جو ہے واکنگ کی ہے پہاڑوں پر. تو کہتے ہیں نا آپ ذرا تھوڑے صحت مند لگ رہے ہیں، تو آپ صحت مند لگ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم بڑی واک کر آئیں، پہاڑوں پہ گھوم کر آئیں. ہاؤ آر یور پیرنٹس، آپ کے والدین کیسے ہیں؟ دے آر فائن تھینک یو، ہاں وہ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ. ہاؤ آر یور پیرنٹس، آپ کے پیرنٹس کیسے ہیں؟ جواب ہم پوچھ لیتے ہیں نا آپ کے پیرنٹس کیسے ہیں بھائی. ہیلو ویئر آر یو گوئنگ ٹو ڈے، آپ کہاں جا رہے ہیں آج؟ آئی ایم گوئنگ ٹو کالج، میں کالج جا رہا ہوں. گڈ بائے، گڈ بائے. ٹھیک ہے، یہ جواب ہو گیا آپ کا. اب انفارمل گریٹنگز آپ کی کیا ہیں؟ آپ کہیں گے مارننگ، ہاؤ از اٹ گوئنگ؟ دین جواب ہوگا اوکے اینڈ یو، ہاں ٹھیک ہے. اور آپ اٹس بین اے لانگ ٹائم، جب آپ نے یہ کہا تو جواب میں کیا آئے گا؟ یس بین ورکنگ اوے، ہاں باہر گیا ہوا تھا کام کرنے. یو لک گڈ، آپ کا انفارمل گریٹنگ ہے. جواب آئے گا تھینکس، ڈن لاٹس آف واکنگ ان دا ماؤنٹین. دیکھیں معاملات وہی ہیں لیکن کہنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ میں نے پہاڑوں پر چہل قدمی کی ہے یا چلا پھرا ہوں. دین ہے ہاؤ از یور پیرنٹس، آپ کے والدین کیسے ہیں؟ گریٹ. اینڈ یورس، بہت اچھے. اور آپ کی جواب آپ کا یہ ہو گیا. دین ہائی ویئر آر یو آف ویئر آر یو آف ٹو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آف او ڈبل ایف آف والا. ویئر آر یو آف ٹو، آپ کہاں جا رہے ہیں، یعنی کہاں چلے، جیسے ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو جواب میں صرف آ گیا کالج. ٹھیک ہے، وہاں پہ اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس پورا جواب آیا تھا آئی ایم گوئنگ ٹو کالج، اور یہاں آ رہا ہے کالج. بائے بائے بائے، خدا حافظ میں آپ نے اتنا ہی کہہ دیا. دین آپ کے پاس ہے نمبر 1 A1 میچ دا گریٹنگ ود اٹس کریکٹ رسپانس. آپ گریٹنگس کو جو ہے وہ اپنے کریکٹ رسپانس کے ساتھ آپ دیکھیے میچ کیجیے گا. تو جناب پہلا آپ کے پاس ہے ہاؤ ڈو یو ڈو نمبر 1 پہ. تو نمبر 1 پہ جب یہ ہاؤ ڈو یو ڈو ہے تو آپ یہاں پر آ جائیے. تو یہاں ای پہ لکھا ہے آئی ایم گڈ اینڈ یو، میں ٹھیک ہوں اور آپ. تو ای ہم نے یہاں پہ جواب میں لکھ دیا ہے. دین اٹ از نائس ٹو سی یو اگین، آپ سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی. تو یہاں بی پہ آ جائے گا تھینک یو، اٹ از نائس ٹو سی یو ٹو، آپ سے بھی مل کر اچھا لگا. دین گڈ بائے، تو یہاں ایچ پر آپ دیکھیے گا رسپانس میں بائے، سی یو سون، دوبارہ جلدی ملتے ہیں. دین ہیلو ہاؤ آر یو نمبر 4 پہ ہے یہ. تو جے پہ آپ آ جائیے گا، رسپانس جو آپ کا جے ہے آئی ایم فائن تھینکس، یہ آ گیا آپ کا. دین ہے گڈ مارننگ ہاؤ آر یو ٹوڈے، گڈ مارننگ آپ آج کیسے ہیں. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، یہاں پہ آپ دیکھیے گا آئی ایم فائن تھینکس. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اٹ از پلیزر ٹو ہیو یو میٹ یو، آئی ایم گڈ اینڈ یو، یہ سارے جو جتنے ہیں یہ سارے کے سارے باقی کے بھی آپ دیکھ کر سکتے ہیں. جیسے ہیلو ہاؤ آر یو ڈوئنگ. ٹھیک، تو نمبر سی پہ آپ آ جائیے ناٹ ٹو بیڈ، بزی ایز ایور، ہمیشہ کی طرح بہت مصروف ہوں. تو اس طرح کے بھی جوابات آپ دے سکتے ہیں. تو یہ گریٹنگز بھی آپ کی الحمدللہ ہو جائیں گی. کچھ میں نے اس میں چھوڑ دی ہیں اس لیے کہ تاکہ آپ اس کو کر سکیں. آپ نے اوپر پڑھا ہے، سمجھا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا میچ کرنے کی کوشش کیجیے تو یو ول گیٹ یور آنسرس. اوکے، دین آپ کے پاس ہے A2 میں سپوز یو ہیو ٹو گریٹ دا فالوئنگ پیپل، ہاؤ وڈ یو گریٹ ایچ؟ کیپ ان مائنڈ دا فارمل اینڈ انفارمیلٹی آف دی سچویشن وائل گریٹنگ ایچ پرسن. جیسے نا فارمیلٹی اور انفارمیلٹی کو خیال میں رکھیے گا اور اب آپ نے یہاں جواب دینا ہے. یہ ہم نے سارے رسپانسز آپ کے لکھے. نمبر 1 ہے اے پرسن یو ڈو ناٹ نو، ایک شخص جسے آپ نہیں جانتے، آپ کہیں گے ہاؤ ڈو یو ڈو، یہ آپ کا فارمل ہو جائے گا. دین اے فرینڈ، نمبر 2 پہ ہے فرینڈ، ایک دوست ہے، ہائی ہاؤ از لائف، آپ اس سے اس طرح پوچھیں گے، یہ انفارمل ہوگا. اے فیملی ممبر، ہیلو ہاؤ آر یو، یہ انفارمل ہے. ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں. دین سم ون اولڈر، جو کچھ آپ سے بڑا ہے، گڈ آفٹر نون ہاؤ آر یو ٹوڈے، آپ اس سے اس طرح سے بات کریں گے. اب یہ گڈ آفٹر نون نہیں ہے کہ اب صبح دوپہر شام سب جگہ پہ آپ گڈ آفٹر نون ہی کہیں گے. آپ نے جو ہے دیکھ لینا ہے، گڈ مارننگ ہے تو گڈ مارننگ کہہ دیجیے گا، گڈ ایوننگ ہے تو گڈ ایوننگ کر دیجیے گا، اسی حساب سے کام کیجیے گا. ٹھیک ہے، دین سوری، یہ گڈ آفٹر نون اس طرح ملا ہوا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایم ہے، بٹ اٹ از اوکے. اچھا، سم ون ینگر، آپ سے کوئی چھوٹا ہوگا، ہائی واٹس اپ ان، یہ آپ اس سے اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ ہیلو کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، یہ والا. کہ سم ون فار ہوم یو ہیو رسپیکٹ، کوئی ایسا جس سے کہ آپ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے السلام علیکم ہاؤ آر یو، اٹ از نائس ٹو سی یو. ٹھیک، دین آپ کے پاس ہے یور پرنسپل. تو پرنسپل ہاؤ ڈو یو ڈو سر، اگر خاتون ہے تو میڈم کہہ دیجیے گا ورنہ آپ سر کہہ سکتے ہیں. دین ریڈ دا سیمپل آف اے فارمل کنورزیشن. اب یہ فارمل کنورزیشن کا یہ سیمپل آپ کے پاس ہے، اب آپ اس کو دیکھیے. اب یہ کہ انہوں نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، خاتون ہے
جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ بات کر رہی ہیں. موسٹ پرابیبلی پیچھے ایک اسکول بنا ہوا ہے کیونکہ اس میں جھنڈا بھی لگا ہوا ہے. تو فرسٹ لکھا ہے. اب یہ کنورزیشن ہے دیکھیے گا آپ یہ رسپانسز کے ساتھ. نمبر 1 ہے میڈم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بچوں کو ویلکم کریں. ہیلو واٹ از یور نیم. ہیلو آپ کا نام کیا ہے. بچہ جواب میں کہتا ہے ہیلو میڈم مائی نیم از وکٹر. ہیلو میڈم میرا نام وکٹر ہے. دین میڈم کوشچن پوچھتی ہیں نائس ٹو میٹ یو. یو آر ویلکم. وہ یہ بچوں کو کہتی ہیں کہ آپ سے مل کر اچھا لگا. یو آر ویلکم آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. جواب میں بچہ کہتا ہے تھینک یو ویری مچ میڈم. آپ کا بہت شکریہ میڈم. آئی ایم گلیڈ ٹو میٹ یو ٹو. مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. میں آئی آسک یو اے کویشچن. کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. تو جواب میں میڈم کہتی ہیں I'll see you later. میں آپ سے بعد میں ملوں گی. کم ان مائی آفس. میرے آفس آئیے گا ایٹ 4 PM 4 بجے شام. بچہ کہتا ہے تھینک یو میڈم. ٹھیک. تو یہ ایک کویشچن ایک چھوٹی سی کنورزیشن ہے بٹوین موسٹ پرابیبلی اے ٹیچر اینڈ اور یا پرنسپل آف دا کالج یا اسکول آف دا اسکول اینڈ اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. تو ایک اسکول کی پرنسپل کی اور بچے کے درمیان جو کہ وہ نیو ایڈمیشن ہے اس کو ویلکم کر رہی ہیں. یہ ایک کنورزیشن ہے. دین ہمارے پاس ہے ریکارڈڈ ٹیکسٹ نمبر 3. اچھا جناب ریکارڈڈ ٹیکسٹ نمبر 3 میں کہ ناؤ اٹ از ٹائم فار اے سمپل لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ایکٹیویٹی. کہتے ہیں اب ٹائم ہے کہ سمپل لسننگ اور انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھنے والی ہم ایکٹیویٹی کریں. لسن ٹو اے ڈائلاگ ان وچ پیپل آر گریٹنگ ایچ ادر فارملی. اس ڈائلاگ کو دیکھیے جو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کر رہے ہیں فارملی. ٹیک اے پین اینڈ پیپر بیکاز ایز یو لسن نوٹ ڈاؤن دا گریٹنگ دیٹ آر بینگ ایکسچینج اینڈ دیئر رسپانسز ان دا ٹیبل گیون بلو. کہتے ہیں آپ اس کو کاپی پیپر بھی لے لیجیے تاکہ یہ گریٹنگ جب آپ سنیں تو آپ لکھ بھی لیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ ہمیں سن بھی سکتے ہیں بار بار ریپیٹ کر کے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین A3 بہرحال اگر لکھنا چاہیں تو لکھ بھی لیں. A3 میں مسٹر بلال از این انگلش لینگویج ٹیچر. مسٹر بلال ایک انگلش لینگویج ٹیچر ہیں. ہی میٹس مسز احمد. وہ مسز احمد سے ملاقات کرتے ہیں. ون آف ہز اسٹوڈنٹ جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ میں سے ہیں. اینڈ ہر ہسبینڈ ان اے ریسٹورینٹ. اور ان کے شوہر سے ایک ریسٹورینٹ میں. یعنی مسٹر بلال جو کہ انگلش ٹیچر ہیں ان کی ملاقات اپنی ایک اسٹوڈنٹ سے ہوئی ہے مسز احمد سے ان کے ہسبینڈ کے ساتھ جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں ہے. ٹھیک. مسٹر بلال گڈ مارننگ مسز احمد. اور مسز احمد کو گریٹ کرتے ہیں. مسز احمد کہتی ہیں اوہ گڈ مارننگ مسٹر بلال ہاؤ آر یو سر. اب گڈ مارننگ وہ مسٹر بلال آپ کیسے ہیں سر. مسٹر بلال آئی ایم فائن تھینکس اینڈ یو. میں ٹھیک ہوں اور آپ. مسز احمد ناٹ ٹو بیڈ زیادہ برے نہیں. مسٹر بلال دس از مائی ہسبینڈ. مسٹر بلال یہ میرے شوہر ہیں. محمد احمد یہ محمد احمد ان کا نام ہے. احمد دس از مسٹر بلال مائی انگلش ٹیچر. احمد یہ مسٹر بلال ہے میرے انگریزی کے ٹیچر. یعنی وہ ان کو انٹروڈیوس کروا دیتی ہیں. مسٹر احمد پلیز ٹو میٹ یو. مسٹر بلال آپ سے مل کر خوشی ہوئی. مسٹر بلال اٹ از اے پلیزر ٹو ہیو میٹ یو ٹو. مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی. آئی ہیو ہرڈ اے لاٹ اباؤٹ یو فرام یور وائف. میں نے آپ کی بیوی سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے. دین مسٹر احمد ویل ہوپ گڈ تھنگس. اب وہ ہنستے ہیں کہتے ہیں امید ہے اچھا سنا ہوگا. تو ذرا بات سے کسی کے اپنے شوہر کے بارے میں سننا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا امید ہے کہ اچھا ہی سنا ہوگا. مذاق میں انہوں نے یہ بات کہی. مسٹر بلال آف کورس اینی ویز بالکل گڈ ٹو ہیو میٹ یو بوتھ. آپ دونوں سے مل کر بہت خوشی ہو نا. یقیناً بالکل. مسٹر احمد ویل گڈ بائی مسٹر بلال اٹ واز نائس ٹو سی یو. اب وہ مسز احمد ان کو کہتی ہیں گڈ بائی مسٹر بلال آپ سے مل کر خوشی ہوئی. مسٹر بلال بھی کہتے ہیں یس گڈ بائی اینڈ ہیو اے نائس ڈے. گڈ بائی اور اچھا دن گزرا. اب یہاں دیکھیں گریٹنگ میں کیا ہے گڈ مارننگ اور رسپانس اوہ گڈ مارننگ. پھر سر اچانک انہوں نے دیکھا تو اس لیے انہوں نے کہا اوہ گڈ مارننگ. دا ابو ڈائلاگ واز اے بٹ فارمل. ابو ڈائلاگ جو ہے فارمل ہے. وائی کیوں. بیکاز مسٹر بلال واز مسز احمد انگلش لینگویج ٹیچر اینڈ مسٹر احمد اینڈ مسٹر بلال فار دا فرسٹ ٹائم ٹو سے دے ہیڈ ٹو بی فارمل. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں مسٹر بلال جو ہیں وہ تو انگلش ٹیچر ہیں اور مسز احمد اور مسٹر احمد جو ہیں ایک تو مسز احمد ان کی اسٹوڈنٹ ہیں. دوسرا مسٹر احمد مسٹر بلال سے پہلی بار مل رہے ہیں. تو آبویسلی انہوں نے فارملی ہونا ہے. ابھی جو ہم نے اوپر پڑھا وہ یہی تھا کہ جناب فارمل ہونا چاہیے ہے. اچھا اب آپ کا یہ ٹیکسٹ 4 اس یہاں پہ اسٹارٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ٹیکسٹ 4 کو بعد میں پڑھ لیں گے. کافی ہماری لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. پھر آپ کو سننے میں بھی پریشانی ہوگی. اچھا ہے کہ آپ اس وقت تک سنتے رہیں اس وقت تک ویڈیو کو دیکھیں جب تک کہ آپ تھکیں نہ تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو ہم اس سے آگے پڑھیں گے.
اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر کے ہمیں ضرور بتائیے، کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو مجھے بھی اندازہ رہتا ہے کہ مجھے کہاں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اور کس چیز پر آپ کے لیے زیادہ توجہ دینی ہے۔ تو خوش رہیے، جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔